کوئی روایت نقل کر کے اس سے قرآن کو سمجھنا ہے. اور تفسیر بالماثور میں جو سب سے بڑا مقام ہے، جو پہلا مفسر ہے قرآن کا، وہ خود قرآن ہے. اس کو کہتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن، کہ مجھے قرآن کو سمجھنے کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن از سیلف ایکسپلینیٹوری. ہاؤ اٹ از، فار ایگزامپل جسٹ ٹیک 2 ایگزامپل، کہ اللہ فرماتا ہے قرآن کے بارے میں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، میں نے اس قرآن کو ایک بڑی ہی مبارک رات کے اندر نازل کیا ہے. اب یہ جملہ آ گیا، اب اس وہ مبارک رات کیا ہے؟ تو دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو لیلۃ القدر وہ مبارک رات ہے جس میں نازل ہوا ہے. قرآن نے خود ہی اپنی تفسیر کر دی، اور یہ قرآن بار بار یہ کرتا ہے. مثلا ایک اور مثال لے لیتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو زمین پر پھینک دیا گیا، اور اب وہ اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. آدم نے اپنے رب سے توبہ کے کچھ کلمے سیکھے، کچھ کلمات سیکھے، اور اللہ نے ان کلمات کی وجہ سے آدم کو معاف کیا. اب وہ کلمات کیا ہیں؟ elsewhere قرآن will explain ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یعنی قرآن نے خود ہی ایک بات کی ہے اور پھر اس کو دوسری جگہ پر اس کو مفسر کر دی ہے. تفسیر کا ایک مطلب تفصیل بھی ہے کہ کسی چیز کو واضح کرنا، کسی چیز کی تشریح کرنا. اب تفسیر بالماثور میں سب سے پہلا درجہ آتا ہے خود قرآن کا، کہ قرآن اپنے مختلف آیات کو ایکسپلین کرتا ہے. And this is probably the only book in the world which has this capacity کہ آپ کوئی بھی لفظ جو ہے اس کی connotations قرآن میں سے مختلف مقامات پر دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن اس لفظ کو کہاں کہاں پر استعمال کر رہا ہے. دوسرا جو اس میں درجہ ہے، سب سے پہلے مفسر انسانوں میں قرآن کے خود حضور ہے. تو تفسیر بالماثور میں جو دوسرا باب کھلتا ہے وہ ہے تفسیر القرآن بالاحادیث، حضور کی احادیث سے قرآن کو سمجھنا. لیکن unfortunately we have a very little material on it. محدثین نے کوشش کی ہے، لیکن وہ غالباً 100 آیات بھی قرآن کی نہیں بنے کہ جن پر ہمارے پاس اقوال محفوظ ہیں کہ حضور نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے. بٹ یا اٹس اے ویری اوتھینٹک سورس آف انڈرسٹینڈنگ یا تفسیر کرنا قرآن کا. اب جب حضور کا وصال ہو گیا تو اب صحابہ کا دور آیا. اب صحابہ کے دور میں ظاہر ہے قرآن ہے، اور صحابہ حضور کے زمانے میں بھی جب کوئی حاجت ہوتی تھی، کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی قرآن کی، تو حضور سے جا کر پوچھ لیتے تھے. اب جب یہ دور آیا تو اب صحابہ کو جب بھی کوئی کنفیوژن ہوتی تھی قرآن کے بارے میں، تو 3 لوگوں کے نام ہیں which are the grandest، اور کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ میں 3 چوٹی کے مفسر. ان میں سب سے بڑا نام ہے حضرت علی کا. whenever somebody had a problem with Quran they will go to him. اور حضرت علی کا ہی یہ ہنر ہے کہ قرآن کو قرآن سے ہی سمجھاتے تھے. He would not use rationality, he would not even try to use hadith, he would try to explain قرآن. اور اس میں بہت بڑا کام امام حسن کا ہے جو ہم نے بہت اگنور کی ہے. امام حسن علیہ السلام کے جو اقوال ہیں وہ قرآن کو قرآن سے ہی سمجھاتے ہیں. مثلا کوئی بندہ آیا تو اس نے کہا جی اللہ فرماتا ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، تو صمد کا لفظ جو ہے ہمیں سمجھ نہیں آتی. What does it mean؟ تو انہوں نے کہا کہ سیلف ایکسپلینیٹری، آگے پڑھو. اس نے کہا لم یلد ولم یولد. انہوں نے کہا وہ جس میں سے کچھ نکل نہ سکتا ہو اور جس میں کچھ گھسایا نہ جا سکتا ہو. اب یہ تفسیر بالمعصور کے اہل بیت جو ہیں قرآن کی تفسیر میں، ان کو وہ جگہ نہیں دی ہم نے جو دینی چاہیے تھی. they were giving us a technique to understand Quran through itself. تو اب صحابہ کے دور میں اب اجتہاد سب سے پہلے واقع ہوا. اب سب سے پہلا نام اس میں حضرت علی کا تھا. He was their go-to person whenever they have a problem with Quran. They cannot understand Quran. The second person is Abdullah ibn Abbas. اور تیسرا بندہ ہے ابی ابن کعب. یہ 3 بہت بڑے مفسر ہیں، اور سب سے پہلی تفسیر جو کتابی شکل میں لکھی گئی ہے that is by Abdullah ibn Abbas، جس کو ہم تفسیر ابن عباس کہتے ہیں. It's not much of a تفسیر، بٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا انہوں نے قرآن کی آیتوں کو کھولا ہے، اور اس میں انہوں نے جو روایتیں کی ہیں وہ 2 ہی بندوں سے کی ہیں قرآن کے بارے میں، یا حضرت عمر یا حضرت علی. So that is also a very strange phenomena کہ عبداللہ ابن عباس جب بھی کسی قرآن کی آیت کو کھولتے ہیں تو کہتے ہیں کہ قال علی قال عمر، عمر نے اس بارے میں یہ کہا، علی نے اس بارے میں یہ کہا، یا کبھی کبھی ابن کعب کا بھی نام لے دیتے ہیں. تو اب صحابہ کو جب کنفیوژنز ہوئیں تو انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھ کے
اور جو کسی کو حضور کی حدیث یاد تھی اس کے نتیجے میں انہوں نے اس تفسیر کو، اب یہ تفسیر بلڈ اپ ہو رہی ہے. اب صحابہ کے بعد اس کو ہم کہتے ہیں تفسیر القرآن بے اقوال الصحابہ. یہ علیحدہ جانرے ہے. ابھی 3 جانرے ہو چکے ہیں. پہلا جانرے یہ ہے کہ قرآن کو ایکسپلین کرے گا، دوسرا رسول قرآن کو ایکسپلین کرے گا، اور تیسرا صحابہ قرآن کو ایکسپلین کریں گے. اب اس کے بعد تابعین کے بعد اس کے بعد دور آتا ہے تابعین کا. تابعین ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جنہوں نے صحابہ سے تو ملاقات کی ہے لیکن حضور کے زمانے میں نہیں، جو بعد میں پیدا ہوئے. اب یہاں پر سب سے پہلے تفسیر میں قیاس کا دخل ہوا. قیاس از ریشنالٹی. Because the times were changing and there were many things that were happening اور جن کے بارے میں بظاہر قرآن کوئی ڈائریکشن نہیں دے رہا. Now what to do? So what they would do is they would look at ahadith, they would look at aqwal sahaba, and then they will exercise their own rational judgment in understanding Quran. یہاں پہ آکے linguistics became a very very important part of tafsir. عربی شاعری قرآنی کہ ایک ایک لفظ جو ہے اس کی کیا کیا کنوٹیشنز ہیں، اگر قرآن استعمال کر رہا ہے اس کے کیا کیا مطالب ہو سکتے ہیں. اب یہ مزید تفسیر پھیل گئی. بٹ the real problem started، اس کو ہم کہتے ہیں تفسیر القرآن بے اقوال تابعین، تابعین کی زبان سے قرآن کی تفسیر. اب جو ریئل پرابلم سٹارٹ ہو رہی ہے وہ 5ویں لیول پر آ رہی ہے جب تبع تابعین آئے. اور وہاں پر پرابلم کیا ہوئی ہے کہ اس زمانے میں ایرسٹوٹل اور سوکریٹس ٹرانسلیٹ ہوئے اور عربی میں آ گئے. اور اب کیونکہ گریکس کا اپنا ایک ریشنل سسٹم تھا، جنہوں نے فلسفہ پڑھا ہے یونانی وہ جانتے ہیں. تو اب یہاں پر کچھ مسلمان جو تھے انہوں نے وہ گریکس کی ٹرمینالوجی کے اوپر قرآن کے کانسیپٹ کو سمجھنا شروع کر دیا. تو تبع تابعین جو تھے they became very alarmed کہ یار یہ تو اب ہم ریشنالٹی قرآن سے لے ہی نہیں رہے، ہم ریشنالٹی کہیں اور سے لے رہے ہیں، اور اس ریشنالٹی کے کو بنیاد بنا کر ہم قرآن کو ایکسپلور کر رہے ہیں. which is a very common phenomenon, you will all understand. عربک جو ہے ہماری آپ سمجھ لیں کہ مدر لینگویج ہے اردو کی. اردو میں تقریباً about 32 to 33% words are exactly what the words are in Arabic, but their connotations are entirely different. تو اب جب میں بحثیت ساؤتھ ایسٹ ایشین یا بحثیت پاکستانی قرآن میں وہ لفظ دیکھتا ہوں، اب ایک لفظ ہے مکر، اللہ کا اپنا نام ہے ماکر. تو ہم یہاں پر اب ہم پنجاب کے ہیں، اسیان نہیں جی مکر کریں ہندی سے. اب it has a connotation of cheating in a very in a very dubious way. تو مکر کا لفظ جیسے ہی میرے سامنے آتا ہے نا تو I see the divine in a form of a female who is trying to get away. تو یہ connotations آپ ایک لینگویج کی دوسری لینگویج پر نہیں لگا سکتے. تو تبع تابعین کے لیے the preservation of the sanctity of the meaning of the Quran became very important. انہوں نے ایک پورا علم تفسیر بنایا جس میں 14 علم ہے. For anyone to become a mufassir, he needs these 14 knowledges. It takes at least 20 years to acquire. سب سے پہلے شروع ہوتا ہے علم نحو، علم صرف، علم بدیع، علم اشتقاق، علم فصاحت، علم بلاغت، پھر علم اشعار العربیہ، پھر علم اسباب النزول، پھر آپ کا اس میں آتا ہے علم ناسخ و منسوخ، اور پھر منطق، پھر فلسفہ، پھر حکمت، اس کے بعد لنگوسٹکس، اس کے بعد دور حاضر. یہ 14 علم اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو انہوں نے فکس کر دیا یو کین ناٹ بیکم اے مفسر. تو آپ کو جو مفسرین نظر آتے ہیں آج کل کے یہ ماشاءاللہ 50% مفسر ہیں، زیادہ سے زیادہ، not more than that. I have gone through these 14 disciplines. مجھے کوئی کہتا ہے قرآن کی تفسیر کر دو، میں کہتا ہوں بھائی یہ میرے ہاتھ کا کھیل نہیں ہے. And I will explain it to you why. اب جب یہ کام ہوا تو اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہوا کہ at least we had some way of protecting the original meaning of Quran from the onslaught of the rationalists. But it again had a very very limiting impact on Quran. اور یہاں سے صوفی تفسیر کا ایک چیپٹر کھڑا ہوا. اب پہلی تفسیر کا جو تفسیر بالمعصور سمجھ آ گئی، صحابہ کے اقوال، حضور کے اقوال، تابعین کے اقوال، تبع تابعین کے اقوال. اب
दूसरे जानरे आता है तफसीर का जिसको तफसीर बिल राय कहते हैं, इसको तफसीर अकली भी कहते हैं, रैशनल तफसीर ऑफ कुरान। ये तब ताबईन के जमाने का फिनोमेना है कि जब आप अपने ज़हन से इज्तिहाद करके कियास करके कुरान के मानी मुतय्यन कर रहे हैं। अब तफसीर बिल राय में फिर दो तफसीर की किस्में, तफसीर मासूर की 5 किस्में समझ ली, अब तफसीर बिल राय की 2 मोटी किस्में अभी बयान कर रहा हूं। आई एम नॉट, अगर सिर्फ हम तफसीर के नाम ही गिनवा दें तो 2 घंटे गुजर जाएंगे। इसमें अब 2 किस्में हैं तफसीर बिल राय में कि जहां पर मैं अपना कयास, अपना इज्तिहाद, अपना नॉलेज यूज कर रहा हूं टू गेट टू द मीनिंग ऑफ द, टू गेट टू द हार्ट ऑफ कुरान। एक को कहते हैं तफसीरुल कुरान बिल राय अल महमूद, तफसीरुल कुरान बिल राय अल मज़मूम। तफसीरुल कुरान बिल राय अल महमूद वो है कि जो इन 14 उलूम पर पूरी उतरती है, कि जब मैं कोई भी तफसीर करूं तो मुझे पता हो कि हजूर ने इसके बारे में क्या कहा हुआ है, सहाबा ने इसके बारे में क्या कहा हुआ है, ताबईन की क्या राय है, तबा ताबईन की क्या राय है, फलसफा क्या कहता है, मंतिक क्या कहती है, अरबी शायरी क्या कहती है। तो ये तफसीर बिल राय अल महमूद है। यू कैन एक्सरसाइज योर जजमेंट। अब इस तफसीर के खिलाफ सबसे पहले जिसने काम किया है वो इब्न तैमिया है। He was against this attempt at understanding Quran according to your own rationality. लेकिन इब्न तैमिया मेरे तो उस्ताद हैं, बहुत बड़े हैं, लेकिन आई एम सॉरी his grip on Quran was not that good. क्योंकि मैं 3-4 आयतें अगर आप कहेंगे तो मैं 40 आयतें पढ़ दूंगा, 3 आयतों पर गुजारा कर लें। अफला यतदब्बरून कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, तुम क्यों नहीं गौर करते कुरान पे, तदब्बुर। व्हाई डोंट यू एक्सरसाइज योर रैशनल जजमेंट व्हाइल यू आर रिसाइटिंग कुरान? क्या तुम्हारे दिलों पर ताले लगे हुए हैं? इन्ना फी ज़ालिका लआयातन लिक़ौमिन यअक़िलून, कुरान में हमने निशानियां रखी हैं अकल वालों के लिए। इन्ना फी ज़ालिका लआयातन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, हमने कुरान सिर्फ उन लोगों पर खोला है जो फिक्र करते हैं। तो बेसिकली 3 मोड्स हैं ग्रीक रैशनैलिटी में इंसान के चीजों को एक्सप्लेन करने, या अकल है, या तदब्बुर है, या तफक्कुर है। आजकल हमने वो भी 3 से 2 कर दी हैं, उसको रिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। बाहर रिडक्शनिज्म की मार तो हमने खाई हुई है सबने। तो अब इसको इन्होंने कहा तफसीर बिल राय अल महमूद, और तफसीर बिल राय अल मज़मूम वो है कि जिसमें मैं जब मैं तफसीर करने पर आऊं तो मैं सिर्फ अपनी तबीयत को देखूं, व्हाट सूट्स मी। एक मैंने कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कुरान के बारे में, कायनात के बारे में, अपने बारे में, लोगों के बारे में। अगर तो कुरान मुझे सेकंड कर रहा है तो आई विल एक्सेप्ट इट। अगर सेकंड नहीं कर रहा तो मैं आई विल वर्क माय वे अराउंड इट। तो इसको कहते हैं तफसीर बिल राय अल मज़मूम। मतलब आजकल जब मैं क्योंकि हमारा अपना यूनिवर्सिटी भी है और हम हर साल 500 मुफ्ती भी निकालते हैं और मुफस्सिर भी निकालते हैं, तो मैं उन सबको ये लेक्चर जो है ये ब्रीफ करके जरूर देता हूं जो मैं अब आपके सामने बात करने लगा। बिकॉज वी हैड दिस 14 नॉलेज, वी वर ensuring the sanctity of Quran, at the same time we were limiting it। तो यहां पर तीसरी किस्म खड़ी हुई तफसीर को, जिसको तफसीर इशारी कहते हैं, सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान। क्योंकि कुरान की हर जुमला आयत है और आयत का मतलब है निशानी। तो सूफी कहता है कुरान की हर आयत में इशारे हैं। सूफी अब स्टैंडर्ड यहां से सूफी तफसीर का मैं क्योंकि स्टार्ट करने लगा हूं, तो एक जुमला आप ज़हन में रख लीजिए सूफिया का। वो कहते हैं कि जितने कारी हैं कुरान के उनकी उतनी नजरें हैं, और जितनी नजरें हैं उतने मफहूम हैं, और जितने मफहूम हैं उतनी तफसीर है। तो सूफीइज्म जो है एक्चुअली इट इज अ मूवमेंट अगेंस्ट लिमिटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड एंड लिमिटिंग द मीनिंग ऑफ कुरान। तो इसलिए जब सूफिया, मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि सूफी, अगर आपने एक सूफी मुफस्सिर बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। there is a total method to it. Tasawwuf at theoretical level, at application level, it is so profound and so clear. It is unmistakably clear. There is nothing ruhani about it. There is nothing gray about it. It's very black and white. We are not, हमने मेहनत नहीं की इसके ऊपर।
اسی ہمیں صرف کرامتوں کا یاد ہے، لیکن کرامتوں کے پیچھے جو سٹرگل چل رہی ہے، جو مجاہدہ چل رہا ہے، وہ ہم بھول گئے۔ تو اب تفسیر اشاری کا سب سے پہلا جو منکر ہیں وہ ابن تیمیہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل بکواس ہے۔ اب صوفیوں کا آرگیومنٹ یہ تھا کہ the human knowledge is not stagnant, the human exposure is not stagnant۔ اللہ کہتا ہے کل یوم هو فی شان، روز میں نئی کام کرتا ہوں، روز میں نئی شکلیں دکھاتا ہوں۔ تو اٹ کین ناٹ بی کہ جو چہرہ قرآن نے صحابہ کو دکھایا تھا مجھے بھی وہ دکھائے گا، نو، اٹ ہیز ٹو بی ڈفرنٹ۔ واہ، سو اب ظاہر ہے یہ اسکالرشپ کے لیے اٹ واز ویری تھریٹنگ، بیکاز ناؤ یو آر گیونگ ٹو مچ امپاورمنٹ ٹو ایون پبلک، کہ وہ کہتے تھے کہ قرآن کے ہر لفظ کے جتنے لسانی اعتبار ہیں، اعتبار کا لفظ بہت ضروری ہے صوفیزم میں، اعتبار is an impression of a word that I get when I hear it۔ اور آپ کو پتہ ہے جو سائیکالوجی لوگ پڑھے ہوئے ہیں ہمارے سامنے، سائیکیٹرسٹ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بہت پروفاؤنڈ سائیکیٹرسٹ ہیں، کہ لفظوں کے اپنے معنی کم ہوتے ہیں، ہم ان کو معنی بہت زیادہ اسائن کرتے ہیں۔ جو میری اسٹیٹ آف مائنڈ اس وقت ہے، میں جب اس لفظ کو سنوں گا تو میرا اسٹیٹ آف مائنڈ کا باعث اس کے اندر ضرور آئے گا، اس کو صوفی کہتا ہے حال۔ تو جتنے بھی لفظ کی، اس کو اشاری تفسیر اس لیے کہتے ہیں، ایک لفظ کے جتنے بھی لنگوسٹک کونوٹیشنز ہیں، جتنے ہسٹوریکل کونوٹیشنز ہیں، اور جتنے میرے حال کے کونوٹیشنز ہیں کہ میں اس وقت کس حال سے گزر رہا ہوں، تو اکارڈنگ ٹو صوفیہ قرآن از اے ریویلیشن دیٹ از ریویلنگ اٹ سیلف 24/7۔ اور ایک ہی آیت آپ جب ایک حال میں ہوگے آپ کو اور مطلب بتائے گی، جب آپ خوش ہوگے اور مطلب بتائے گی۔ when you are in depression it will sound different to you۔ تو وہ کہتے تھے کہ اب ان کا وہ اسٹینڈرڈ جملہ یہ ہے کہ اگر قرآن لا محدود خدا کا کلام ہے، اب اس جملے کو سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا فلسفہ سمجھنا پڑے گا۔ اللہ کی صفات ہیں، ہم سب جانتے ہیں، ایٹریبیوٹس آف گاڈ، ان میں سے 7 صفات ہیں جن کو ہم ائمہ سبع کہتے ہیں، the 7 fathers، the 7 امامز۔ ان 7 صفات میں سے اگر ایک بھی مسنگ ہو تو اللہ اللہ نہیں رہے گا۔ وہ 7 صفات کیا ہیں؟ حیات، علم، ارادہ، قدرت، کلام، سماعت، بصارت۔ یہ آپ کی 7 جو ہیں وہ صفات ہیں۔ اگر کوئی چیز زندہ ہی نہیں ہوگی تو اللہ کیسے بنے گی؟ اور اگر زندہ ہے تو زندہ ایکسپیرینس کرتا ہے تو علم آئے گا۔ اب علم تو آ گیا، کیا ارادہ بھی ہوتا ہے اس علم پر کہ نہیں، فائل ہونے کے لیے، ایکٹیو ہونے کے لیے؟ اور اگر ارادہ کر لی ہے تو کیا طاقت بھی رکھتا ہے اپنے ارادے کو امپلیمنٹ کرنے کی؟ اور اپنا ارادہ جب اس نے اپنے علم کو امپلیمنٹ کرنا ہے تو اس کو کلام چاہیے تاکہ بول کے بتائے اپنی مخلوق کو۔ اور پھر کیونکہ اللہ ہے تو ساری مخلوق پر نظر بھی رکھنی ہے تو بصیر بھی ہونا چاہیے۔ اور اگر مخلوق کو کوئی شکایت ہے اور وہ کہتی ہے کہ اللہ میاں میرا یہ کام کر دے تو سماعت بھی درکار ہے۔ تو یہ 7 صفات ہیں which makes God what he is۔ اور اس کے اوپر تمام مکاتب فکر اسلام کے سب کا اجماع، کسی کا اختلاف نہیں۔ اب صوفیاء کے نزدیک جو کلام ہے it is one of the ذاتی صفت of God۔ اب آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ میں بحیثیت انسان، میری ایک ذات ہے اور ایک وجود ہے، اور دونوں میں ڈویلٹی پائی جاتی ہے۔ مثلا ذات تو میری ہے اس وقت، لیکن وجود میرا صرف یہاں پر بیٹھا ہوا ہے سنیا کے سامنے۔ So I cannot be in ہستونیس at the same time. I cannot be in my home at the same time۔ تو میرا وجود اور ذات جو ہے اس میں ثانویت پائی جاتی ہے، اس میں ڈویلٹی پائی جاتی ہے۔ لیکن اللہ کی ذات اور صفت میں ڈویلٹی نہیں پائی جاتی۔ وہ ذات تو ہے، مولوی نے اس کو عرش پر بٹھایا ہوا ہے، لیکن وہ کہتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، جہاں تم ہو میں تمہارے ساتھ۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف بھی دیکھو گے میرا ہی چہرہ تمہارے سامنے ہے۔ سو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفت کے اندر ڈویلٹی نہیں ہے، ہی از وننس، ہی از احد۔ احد کہتے کس کو ہیں؟ جس کی ذات اور صفت کے اندر ڈویلٹی امپاسبل۔ اب اگر وہ